بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ایک دن ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے۔ اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس کے اس حال سے تعجب اس لیے ہوا کہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو ہم پہچانتے ہوتے، اور اگر مسافر تھا تو اس پر سفر کے آثار ظاہر ہوتے اور کپڑے میلے ہوتے۔ اس وقت تو یہ بھید ہم پر نہ کھلا، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اس کا بھید پتہ چلا۔ وہ شخص چلتے چلتے مجلس تک آ پہنچا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیں اور آپ سے سوال کیا، اے محمد، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، بشرطے کہ تجھے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس کا جواب سن کر اس شخص نے کہا، صدقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر ایسے انداز میں ٹھیک بتاتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلی ہو یا بری۔ یہ جواب سن کر اس نے پھر وہی کہا، صدقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اگر تجھے ایسی قوت استخاصہ حاصل نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ سمجھ بلا شبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں برابر ہیں، یعنی مجھے معلوم نہیں ہے اور نہ ہی تو واقف ہے۔ پھر اس نے کہا، اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں جو اپنی ماں کی سردار ہوں، اور ایک نشانی یہ ہے کہ تو ننگے پیر ننگے بدن والے فقیروں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے تو کہے کہ اونچے اونچے مکان بنا کر آپس میں فخر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوال و جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں بہت دیر تک سوال سے رکا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سوال فرمایا کہ اے عمر، کیا جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور یہ اس غرض سے آئے تھے کہ تمہارے سامنے سوال کر کے تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جو بڑے اہم امور پر مشتمل ہے۔ اس میں تمام اعمال ظاہرہ و باطنہ آ گئے ہیں، شریعت کے تمام علوم پر حاوی ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو ام الحدیث کہنا زیب دیتا ہے۔